رات سونے سے پہلے مجھے اور بوٹا سنگھ کو باری باری پیشاب کے لیے باہر لے جایا گیا۔ پہلے میں گیا، پھر بوٹا سنگھ کی باری آئی۔ بوٹے کی طرف سے وہ لوگ خاصے لاپرواہ تھے۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی، یوں لگتا تھا کہ بڑی مشکل سے اپنا جسم گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ اس کی طرف سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ بوٹا سنگھ پیشاب کر کے واپس آیا تو مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ یوں لگا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بوٹا سنگھ کے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں تھے، لہٰذا رائفل بردار ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ایک رائفل بردار کی غفلت اس کے لیے قیامت بن گئی۔ بوٹا سنگھ کے ڈھانچے میں چھپی ہوئی بجلی چمکی اور اس نے تڑپ کر رائفل بردار کی گردن باہوں میں جکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ رائفل بردار کچھ سمجھتا، اس کا سر پتھریلی دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ لہرا کر بوٹے کی باہوں میں جھول گیا۔ بوٹا سنگھ نے اسے بائستگی فرش پر رکھا اور اس کی رائفل پکڑ لی۔ کہیں قریب سے بھاگتے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً رائفل بردار کا سر دیوار سے ٹکرانے کی آواز سن لی گئی تھی۔ بوٹا سنگھ پھرتی سے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ جو ہی ایک شخص بھاگتا ہوا سرنگ کے خم سے برآمد ہوا، بوٹے نے تاک کر رائفل کا کندہ اس کی کنپٹی پر اسید کیا۔ رائفل بردار مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے فرش پر گرا اور بظاہر یہی لگا کہ راہی عدم ہو گیا ہے۔ بوٹا سنگھ نے پہلے شخص کی جیب سے حجرہ نما کوٹری کی چابی نکالی اور تالا کھول دیا۔ آؤ جی میرے ساتھ۔ وہ دوسرے پہرے دار کی 7mm رائفل مجھے تھماتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں آگے پیچھے قلعے کی مخالف سمت میں بھاگے۔ کل اسی راستے سے گزر کر ہم یہاں پہنچے تھے۔ جو ہی ہم دہانے کے نزدیک پہنچے، تاریکی سے ہم پر 2 فائر ہوئے۔ ان میں سے ایک گولی بوٹا سنگھ کو لگی اور وہ کرہا کر فرش پر گرا۔ بوٹا سنگھ! میں نے چلا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ٹٹول کر اس کا بازو تھاما اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کا بازو خون سے تر تھا۔ وہ کوشش کر کے گھٹنوں کے بل اٹھا لیکن پھر گر گیا۔ اب ہمارے عقب میں بہت سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اٹھو بوٹا سنگھ! میری چنتا نہ کریں، آپ نکلیں یہاں سے، ورنہ دونوں پکڑے جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بھاگ دوڑ کا۔ وہ کرہا کر بولا۔ اس نے مجھے دھکیلا۔ میں نے جھک کر اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ بالکل ہلکا پھلکا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی دہانے کی طرف دوڑا۔ ابھی چند ہی قدم دور گیا تھا کہ تاریکی میں کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور اوندھے منہ گرا۔ بوٹا سنگھ پر میری گرفت ختم ہو گئی اور وہ اندھیرے میں کہیں لڑک گیا۔ دہانے کی طرف سے تاریکی میں چند شعلے لپکے اور گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ میں نے بوٹا سنگھ کو ڈھونڈنے کے لیے تاریکی میں ہاتھ چلائے، لیکن وہ میرے ہاتھ لگا اور نہ ہی اس نے میری کسی پکار کا جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رینگ کر کسی کونے خدرے میں کھسک گیا ہے۔ دوسرے معنوں میں اس نے میرے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا کہ میں اس کے بغیر ہی سرنگ سے باہر نکل جاؤں۔ تعاقب میں آنے والے اب بالکل سر پر تھے۔ میں نے ٹٹول کر رائفل اٹھائی اور ایک بار پھر دہانے کی طرف بھاگا۔ اچانک کسی نے تاریکی میں میرا بازو تھاما اور دوستانہ انداز میں دہانے کی طرف کھینچنے لگا۔ بوٹا سنگھ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسے گولی لگی ہے، میں نے جواب دیا۔ بچ گیا ہے؟ معلوم نہیں، اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچھا تم باہر نکلو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میرا بازو تھامنے والے نے مجھے سرنگ کے دہانے پر پہنچایا اور واپس لوٹ گیا، لیکن 2-3 سیکنڈ بعد وہ بھی باہر آ گیا۔ در حقیقت اب سرنگ میں گھسنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بوٹا سنگھ یقیناً ان لوگوں کے ہتھے چڑھ چکا تھا جو کوٹریوں کے پاس سے ہی ہمارے پیچھے لپکے تھے۔ میرے مددگار نے میرا بازو تھاما اور دہانے سے دور ہٹتا چلا گیا۔ یہ ایک تاریک رات تھی، مطلع صاف اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ سرنگ سے نکلتے ہی احساس ہوا کہ بے حد سرد ہوا چل رہی ہے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے کنکھیوں سے اپنے مددگار کو دیکھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا شخص تھا۔ اس نے مقامی طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں 222 رائفل تھی۔ وہ قریب و جوار سے پوری طرح واقف تھا۔ چند گھنے درختوں کے اندر سے گزار کر وہ مجھے ایک ہموار راستے پر لے آیا۔ ہم پوری تیزی سے بھاگتے رہے اور تھوڑی دیر بعد قلعے سے 1.5-2 میل دور نکل آئے۔ یہ ایک
چوڑے پاٹ کا ڈیک نالا تھا۔ نالے کے کنارے درختوں میں ایک خستہ حال جھوپڑی ہمارا مسکن ٹھہری۔ میرے مددگار نے جیب سے ماچس نکال کر روشنی کی۔ جھوپڑی میں ایک چٹائی اور چند ٹوٹے پھوٹے برتنوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی فقیر منش یہاں رہتا ہے جو کسی وجہ سے آج رات جھوپڑی سے باہر ہے۔ جھوپڑی میں مٹی کے 2 دیے موجود تھے۔ میرے مددگار نے ایک دیا روشن کر دیا۔ ہم بری طرح ہانپے ہوئے تھے، وہیں چٹائی پر گر کر سانس درست کرنے لگے۔ میرے مددگار کا لباس حیدرآبادی تھا، لیکن اس کی صورت دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پنجابی یا راجستھانی ہے۔ کہنے لگا، مجھے بوٹا سنگھ کی طرف سے بڑی فکر ہے، اللہ کرے وہ بچ گیا ہو۔ کچھ دیر ہم بوٹا سنگھ کے بارے میں بات کرتے رہے، پھر وہ بولا، ہمیں کم از کم 2 گھنٹے یہیں گزارنے ہیں۔ اس وقت 9 بجے ہیں، 11 بجے پیر فراز کشتی لے کر اس کنارے پر آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہم ڈیک نالا پار نہیں کر سکتے۔ 2-3 روز سے نالا بہت چڑھا ہوا ہے۔ یہ پیر فراز کون ہے؟ جس کی یہ جھوپڑی ہے، اللہ لوگ بندہ ہے۔ اس کے پاس 10-15 سال پرانی کشتی ہے۔ جن دنوں ڈیک نالے میں پانی ہوتا ہے وہ لوگوں کو فی سبیل اللہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچاتا ہے۔ اب بھی وہ اسی کام پر گیا ہوگا۔ تم کون ہو؟ میرا نام نادر ہے، میں فرید کوٹ کا رہنے والا ہوں۔ تم شکل سے بھلے آدمی نظر آتے ہو، سلجوق جیسے خطرناک شخص سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شکل سے تو تم بھی بھلے نظر آتے ہو، لیکن پتہ چلا ہے کہ تم جھوٹے عامل بن کر نواب شہریار کی حویلی میں گھسے تھے۔ میرے بارے میں تمہاری معلومات ناکافی ہیں۔ وہ بولا، میرے بارے میں بھی تمہاری معلومات ناکافی ہیں، کچھ بتانا پسند کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ میرا دھیان بوٹے میں اٹکا ہوا ہے، معلوم نہیں اس پر کیا گزری ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لگتا ہے بوٹا سنگھ سے تمہاری پرانی شناسائی ہے۔ نہیں، زیادہ پرانی نہیں، لیکن ہمارا دکھ ایک جیسا تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ کیسا دکھ؟ میں نے پوچھا۔ سب انسپکٹر تلک رام پانڈے کا دکھ، نادر نے روانی سے جواب دیا۔ سب انسپکٹر تلک رام ہم دونوں کا مشترکہ دشمن تھا۔ اس نے جس طرح بوٹے کی بھابھی کی عزت لوٹی اور اس کی ماں کے سینے میں سنگین اتاری، اسی طرح اس نے میرے سینے پر بھی ایک نہ مٹنے والا زخم لگایا تھا۔ وہ میرے باپ کا قاتل تھا۔ اس نے میرے باپ کو ایک جھگڑے میں گرفتار کیا تھا۔ یہ زمین کا جھگڑا تھا۔ میں تو گرفتاری سے پہلے روپوش ہو گیا، لیکن میرا باپ گھر پر تھا، وہ پکڑا گیا۔ سب انسپکٹر تلک رام نے مخالف پارٹی سے پیسے کھائے اور حوالات میں میرے باپ پر بری طرح تشدد کیا۔ وہ اس سے ناجائز بندوق برآمد کروانا چاہتا تھا۔ وہ بندوق جو سرے سے تھی ہی نہیں، میرا باپ کیسے برآمد کروا دیتا؟ پھر ایک روز تلک رام نے میری ماں اور 2 جوان بہنوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ عورتوں کے بارے میں تلک رام کی شہرت بہت بری تھی۔ میرے باپ کے سامنے اس نے میری گھر کی عورتوں کو گندی گالیاں دیں اور فحش مذاق کیے۔ پھر وہ میری جوان بہنوں کے بارے میں شرمناک دھمکیاں دینے لگا۔ وہ میرا صابر باپ جو کئی روز کے تشدد کے بعد بھی حوصلہ نہیں ہارا تھا، یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اسے دل کا دورہ پڑا اور اس نے حوالات میں ہی جان دے دی۔ اپنے بے گناہ باپ کی حسرت ناک موت نے میرے دل میں بھانپڑ جلا دیے۔ میں قانون شکنی کے راستے پر چل نکلا۔ میری تمنا تھی کہ میں سب انسپکٹر تلک رام کو انجام تک پہنچاؤں، لیکن اس تمنا کا پورا ہونا آسان نہیں تھا۔ میں کئی بار کامیابی کے قریب پہنچ کر ناکام ہوا۔ پھر یوں ہوا کہ میں ہسٹری شیٹر بن گیا۔ علاقے بھر کے تھانوں میں میری تصویر لگ گئی۔ میرے لیے پنجاب میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ میں پہلے کچھ عرصہ روپوش رہا، پھر حیدرآباد آ گیا۔ یہاں میری ملاقات سردار سلجوق سے ہوئی اور میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ تلک رام سے دور ہوا تو اس کے قتل کی خواہش بھی دم توڑنے لگی۔ میں کبھی کبھی بڑی مایوسی کی حالت میں سوچتا تھا، شاید تلک رام کی زندگی سے پہلے میری اپنی زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا، یا پھر میں قانون کے ہتھے چڑھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن چند ماہ پہلے ایک روز مجھے یہ خبر ملی کہ بوٹا سنگھ نے سب انسپکٹر تلک رام کو قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ فرید کوٹ سے کچھ دور ایک ویران ڈاک بنگلے کے تہخانے میں ہوا تھا۔ بوٹا سنگھ نے سب انسپکٹر تلک رام پانڈے پر خنجر سے حملہ کیا تھا اور اس کے جسم پر درجنوں وار کر کے موقع پر ہلاک کر دیا تھا۔
اس وقت میں نے بوٹا سنگھ پر آفرین بھیجی تھی اور مجھے یوں لگا تھا کہ عزتوں کے لٹیرے اور قاتل سب انسپیکٹر تلک رام پانڈے کو قتل کر کے بوٹا سنگھ نے میری گردن سے ایک بھاری بوجھ اتار پھینکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے میری ہی طرح سوچا ہوگا اور بوٹا سنگھ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ میں نے نادر سے پوچھا، سرنگ میں بوٹا سنگھ سے تمہاری ملاقات کب ہوئی؟ صرف آدھا پون گھنٹہ پہلے، جب ایک بندہ اسے پیشاب کرانے کے لیے کوٹری سے باہر لایا تھا۔ بوٹے کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بوٹا سنگھ نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ جب وہ پیشاب خانے میں گھسا تو میں ساتھ والے پیشاب خانے میں گھس گیا اور اس سے باتیں کی۔ میں نے بوٹے کو بتایا کہ یہاں میری ڈیوٹی دہانے پر ہے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو وہ بتائے۔ اس نے کہا، خدمت یہی ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آج کی رات اس کام کے لیے بہترین ہے، کیونکہ سردار سلجوق کے بہت سے ساتھی ڈیرے میں موجود نہیں ہیں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ بوٹا سنگھ اتنی جلدی اپنے ارادے پر عمل کرے گا۔ پیشاب کر کے وہ واپس کوٹری کی طرف گیا ہی تھا کہ دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے دہانے کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے بھی دکھاوے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ نادر کی بات سننے کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ بوٹا سنگھ نے اچانک ہنگامے کا آغاز کیوں کر دیا تھا۔ نادر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور نادر نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ بوٹا سنگھ نے سوچا تھا کہ اگر وہ کوٹری میں بند ہو گیا تو پھر دشواری پیش آئے گی، لہٰذا اس نے بند ہونے سے پہلے ہی کارروائی شروع کر دی تھی۔ بدقسمتی سے دہانے تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے گولی لگ گئی اور اب معلوم نہیں وہ کہاں تھا۔ میں نے نادر سے پوچھا، اب اس کا کیا پروگرام ہے؟ وہ بولا، میں تمہیں نالا پار کراؤں گا۔ پار کے گاؤں رکھ پور سے تمہارے لیے خچر یا گھوڑے کا انتظام کروں گا۔ اس کے بعد تم جہاں جی چاہے نکل جانا۔ میں واپس ڈیرے پر پہنچ جاؤں گا۔ میں سردار کو بتاؤں گا کہ میں نے بھاگنے والے شخص کا پیچھا کیا، لیکن اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہوں۔ ابھی تک میرا ریکارڈ بے داغ ہے۔ امید ہے سردار مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ ابھی نادر نے بمشکل فقرہ مکمل کیا ہی تھا کہ کہیں بالکل قریب سے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے بالکل نزدیک موجود ہیں۔ میرے اور نادر کے ہاتھ ایک ساتھ رائفلوں کی طرف بڑھے۔ پہلے نادر باہر نکلا، اس کے عقب میں تھا۔ مجھے اپنے دائیں بائیں درختوں میں بہت سی ٹارچیں چمکتی نظر آئیں۔ نادر نے سرسراتے لہجے میں کہا، بھاگو۔ ہم آگے پیچھے ڈیک نالے کی طرف دوڑے۔ ہمارے دوڑتے ہی ٹارچوں کی روشنیاں متحرک ہوئیں اور بہت سی ملی جلی انسانی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی فائر شروع ہو گیا۔ یہ ماؤزر، 8 mm اور LMG کی فائرنگ تھی۔ درختوں کی کثرت کے سبب ہم محفوظ رہے، ورنہ پہلے ہی حلے میں چند گولیاں ہماری مزاج پرسی کر لیتی۔ بھاگتے بھاگتے ہم نے بھی مڑ کر 10-15 راؤنڈ فائر کر دیے۔ اچانک نادر کے منہ سے کرہا نکلی۔ وہ اوندھے منہ میرے قدموں میں گرا۔ اسے گولی لگ گئی تھی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا تو اس کے سینے پر بائیں جانب ایک گہرا گھاؤ نظر آیا۔ گولی اس کی پشت میں لگی تھی، لیکن گھاؤ سینے پر تھا، یعنی موت اس کا دل جگر چیرتی ہوئی سامنے سے نکل گئی تھی۔ یہ 8 mm ایسی ہی ظالم ہوتی ہے۔ مجھے کلفٹن، کراچی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے دوران ایک 10 سالہ بچے نے پاپولر کے ایک درخت کے پیچھے پناہ لے لی۔ 8 mm کی گولی درخت اور بچے دونوں میں سے گزر گئی تھی۔ یہ گولی کھا کر نادر بھی ہر قسم کی امداد اور توجہ سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا بے جان بازو چھوڑا اور اکا دکا فائر کرتا ہوا نالے کی طرف بھاگا۔ نالا واقعی تیزی پر تھا۔ کنارے سے پانی کا مدھم شور سنائی دیتا تھا۔ میں نے رائفل کے آخری راؤنڈ فائر کیے اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ سرد پانی کے نیچے ہی تیرتا ہوا میں قریباً 20 گز آگے نکل گیا۔ سطح آب پر ابھر کر دیکھا، کنارے کے ساتھ ساتھ اور پانی پر ٹارچوں کے روشن دائرے حرکت کر رہے تھے۔ رائفل اب بیکار ہی تھی، لہٰذا میں نے اسے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ایک بار پھر ڈبکی لگائی اور نیچے ہی نیچے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ غیر معمولی پارٹ کا نالا تھا۔ تیرنے والے جانتے ہیں کہ پانی کے نیچے تیرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو آزادانہ حرکت دینا پڑتی ہے، لیکن میرے دونوں ہاتھ ہتکڑی میں تھے۔ بہاؤ بھی تیز تھا۔
مجھے سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ میری قمیص کسی شے میں الجھ گئی۔ یہ کوئی جھاڑی تھی جو زیر آب زمین میں پیوست تھی۔ میں نے قمیص چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ یہ بہت نازک لمحے تھے۔ میری سانس قریباً ٹوٹ چکی تھی، ہاتھ پابند تھے۔ اب اس آخری افتاد نے مجھے قریباً نیم جان کر دیا۔ یہی لمحے تھے جب کہیں پاس ہی مجھے چپوؤں کی چھپا چھپ سنائی دی۔ یہ خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ کشتی ران بوڑھا ملنگ اسی جانب آ رہا ہے۔ میں نے سر پانی سے باہر نکالا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کشتی زیادہ دور نہیں تھی۔ بابا جی، میں نے آواز دی۔ یہ آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ کنارے پر سنی جا سکتی، تاہم اتنی مدھم بھی نہیں تھی کہ ملنگ تک نہ پہنچ سکتی۔ کشتی تیزی سے میرے قریب آ گئی۔ میں نے کشتی کا کنارہ تھاما۔ وہ بہاؤ کے رخ پر جا رہی تھی، لہٰذا اس کی حرکت میں طاقت تھی۔ یہ طاقت میرے حق میں استعمال ہوئی اور زیر آب جھاڑی سے میری قمیض چھوٹ گئی۔ یہ واقعہ اس مقام سے کافی فاصلے پر ہوا جہاں ٹارچوں کے دائرے حرکت کر رہے تھے۔ کشتی سوار نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ کشتی دھکیلتا ہوا کنارے تک لے آیا۔ میں کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا، صرف اس کے سہارے تیر رہا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر میں نے بغور کشتی سوار کی صورت دیکھی۔ وہ 60-70 برس کی عمر کا بارش شخص تھا۔ گلے میں بہت سی مالائیں تھیں۔ حلیہ اور لباس ملنگوں والا تھا۔ کون ہو پتر تم؟ اور یہ تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، بزرگوار، پردیسی ہوں۔ یہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے گولیوں کی آواز سنی ہوگی نا؟ انہوں نے میرے ایک ساتھی کو جان سے مار دیا ہے۔ کشتی ران کچھ دیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ تاریکی کے سبب میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی چادر میرے حوالے کی اور سرسراتی آواز میں بولا، یہ تمہارے لیے خطرناک جگہ ہے، جلدی سے نکل جاؤ۔ یہاں قریب ہی رکپور گاؤں ہے، وہاں پولیس چوکی بھی ہے۔ بہت بہتر، لیکن یہ چادر؟ ہاں، یہ رکھ لو۔ چادر بڑے کام کی چیز ہے پتر، بڑا پردہ ہوتا اس میں۔ بس اب تم نکل جاؤ یہاں سے۔ کشتی رانے کشتی بہاؤ کی طرف آگے بڑھا دی تھی۔ کسی الف للوی کردار کی طرح وہ جیسے اچانک آیا تھا ویسے ہی آگے بڑھ گیا۔ میں بھی چادر کی بکل مارتا ہوا گھنے درختوں کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دور جا کر نہ جانے کیوں میرے قدم رک گئے۔ ایک عجیب سا خیال ذہن میں آیا۔ جی چاہا کہ جا کر پھر کشتی والے کی صورت دیکھوں، کہیں وہ سائیں علی تو نہیں تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنا خیال مضحکہ خیز معلوم ہوا۔ وہ سائیں علی کی آواز نہیں تھی، نہ ہی سائیں علی کا قد کاٹ تھا۔ پھر یہ شخص ایک مدت سے اس ویران نالے کے کنارے پر موجود تھا۔ یہ سائیں علی کیوں کر ہو سکتا تھا؟ در حقیقت سائیں علی اپنے پراسرار رویے سمیت میرے اعصاب پر سوار رہنے لگا تھا۔ ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ وہ میرے آس پاس کہیں موجود ہے۔ اگلے 15-20 منٹ میں ایک گاؤں کے نواح میں پہنچ گیا۔ یقیناً یہ رکپور تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس وقت یہاں سے کوئی سواری ملنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی میری جیب خالی تھی۔ رہی صحیح کسر حلیہ نے پوری کر دی تھی۔ لباس ڈیک نالے کے سرخ پانی میں نچڑا ہوا تھا۔ بالائی جسم پر ایک میلی کچیلی چادر اور ہاتھوں میں پولیس کی ہتکڑی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ گاؤں جانے کے بجائے نیم پختہ راستے پر چلتا رہوں۔ عین ممکن تھا کہ کسی گھڑ سوار یا تانگا بان کا گزر ہوتا اور وہ رحم کھا کر مجھے پختہ سڑک تک پہنچا دیتا۔ لیکن ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ مجھے سلجوق کے کارندوں سے باخبر رہنا تھا۔ وہ میری تلاش میں تھے اور کسی بھی وقت مجھے چھاپ سکتے تھے۔ میں نہ صرف غیر مسلح تھا بلکہ ہتکڑی بھی تھی۔ ایسے میں یہ بات یقینی تھی کہ میں ان کے لیے تر لقمہ ثابت ہوں گا۔ تر لقمہ اس لحاظ سے بھی کہ میں سرتاپا بھیگا ہوا تھا۔ میں نیم پختہ راستے پر چلنے کے بجائے درختوں میں چلنے لگا، تاہم میری نگاہ راستے پر ہی رہی۔ اگلے آدھے پون گھنٹے میں 2 تانگا بان، 1 ریڑا بان اور 2 ٹریکٹر ٹرالی والے مجھے ملے، لیکن میرے مشکوک حلیے کے سبب کسی نے بھی مجھے لفٹ دینا مناسب نہ سمجھا۔ اتنے میں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ ہیڈ لائٹس کے ہچکولوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی لگژری ٹائپ لمبی چوڑی کار ہے۔
جہاں ریڑا بانو سے لفٹ نہیں ملی وہاں لگژری کار والا مجھے کب قابل توجہ جانتا۔ بہرطور قسمت آزمانے کے لیے میں نے راستے پر آ کر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کے لیے میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نہایا، پھر گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور وہ رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے مجھے بغور دیکھا۔ کیا بات ہے؟ پکی سڑک تک لفٹ چاہیے جناب۔ حیران کن طور پر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میرے گیلے کپڑے اب جسم کی حرارت سے قریباً خشک ہو چکے تھے، پھر بھی شاندار نشست پر بیٹھتے ہوئے احساس ہوا کہ میں نشست کا ستیہ ناش کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ میرے نہیں، کار والے کے سوچنے کی بات تھی۔ گاڑی ایک فرد بخش جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ یہ 66 ماڈل کی شیورلیٹ تھی۔ انڈیا میں ایسی گاڑیاں کم ہی نظر آتی ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ امیر و کبیر سمجھے جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے لب و لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہ تو بہت پڑھا لکھا ہے اور نہ کوئی ذہین فتین قسم کا شخص ہے۔ سچ کہتے ہیں گفتگو شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ بندہ جب تک چپ رہتا ہے اس کی ہر نادانی اور کجی خاموشی کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ بولنے والے کے صرف ایک فقرے نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ خوش پوش ہونے کے باوجود اس کار کا مالک نہیں بلکہ ڈرائیور قسم کی کوئی شے ہے۔ اگلے چند منٹ میں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ تم نے بتایا نہیں، کون ہو تم؟ اور اتنی راتاں گئے اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ یہاں قریب کے گاؤں میں رکپور میں رہتا ہوں میں جی، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ میری گھر والی بچہ جننے کے لیے حیدرآباد اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ ابھی عشاء کے وقت ایک بندے نے اطلاع دی کہ وہ سخت بیمار ہے، اسی کو دیکھنے نکلا ہوں۔ بیوی سے بہت محبت کرتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارے کھل کر باتاں کرو یار، میں کوئی سیٹ ویٹ نہیں ہوں، تمہاری اس طرح کا سادہ سا مزدور ہوں۔ ڈرائیور ہوں اس گاڑی کا، شاہ محمد نام ہے میرا۔ میں نے ذرا شرماتے ہوئے کہا، جی ہاں، پہلا بچہ ہے نا، اس لیے بہت فکر ہوتی ہے۔ بچے کی یا بچے کی ماں کی؟ دونوں کی۔ مجھے بھی بیوی سے بہت پیار ہے۔ تمہیں تو پھر 2 سال ہو چکا ہوئیں گا، مجھے تو بس 3 دن ہی ہوا شوہر بنے۔ آج ہماری شادی کی 3ری راتہ ہے، چھوٹا سا گھر ہے۔ پہلی 2 راتہ تو مہمانوں نے کچھ کرنے نہیں دیا۔ آج پکا پروگرام تھا کہ شوہر ہونے کا حق استعمال کروں گا، لیکن آج حکم حاکم مرگ مفاجات والا معاملہ ہو گیا۔ میرے صاحب نے حکم دیا، آج تم گھر نہیں جائیں گا، میرے ساتھ ایک مریض کو دیکھنے جائیں گا۔ تمہارا صاحب ڈاکٹر ہے؟ ہاں یار، ڈاکٹر ہونا بھی ایک مصیبت ہے، اور ڈاکٹر کا نوکر ہونا اس سے بھی بڑی مصیبت۔ دن راتاں کسی بھی وقت چین سکون نہیں۔ شام 8 بجے کلینک بندش ہو رہا تھا کہ ایک فون آ گیا۔ ڈاکٹر صادق صاحب مجھے لے کر فوراً مریض کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈیک نالے کے اس پار یہاں سے 10-12 میل دور نواب شہریار کی حویلی ہے۔ علاقے کا بڑا مشہور آدمی ہے، شاید تم بھی جانتا ہوئیں گا۔ 2 دن پہلے اس کی نوبیاہتا بہو قتل ہوئی ہے اور اس کی نوجوان بیٹی غائب ہے۔ تمہیں پتہ اس واقعے کا؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کوشش کی کہ چہرے پر کوئی تاثرات نہ ابھرنے پائیں۔ خیر، یہ لمبا قصہ ہے۔ جب یہ حادثہ ہوا، نواب صاحب کی بیگم کو مسلسل غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صادق صاحب کو اسی لیے حویلی بلایا گیا ہے۔ وہ 9:30 بجے سے مریضہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لانے کے لیے شہر دوڑا دیا۔ یہاں سے 1 گھنٹے سے کم کا سفر نہیں ہوئے گا۔ آدھا پون گھنٹہ انجیکشن ڈھونڈنے میں لگے گا، 1.5 گھنٹہ واپسی میں۔ میری 3ری راتہ بھی برباد ہو جائے گی۔ خیر، جو اللہ کو منظور۔ بڑے بوڑھے کہہ گئے ہیں کہ انتظار میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔